السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، رافضیوں کا شروع سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم پر ان کے تمام گورنر خطبوں میں ممبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کرتے تھے، یعنی آپ کو برا بھلا کہتے تھے۔ ظاہر ہے یہ دعویٰ اس وقت تو ثابت ہو سکتا ہے جب وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تمام گورنروں کی ایک فہرست بنا لیں اور ہر ایک گورنر کے بارے میں یہ ثابت کر دیں کہ ان میں سے ہر ایک نے انفرادی یا اجتماعی طور پر معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی تھیں، اور اس بات کا بھی ثبوت ہونا چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک کو انفرادی یا اجتماعی طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی بوچھار کرو۔ لیکن سامعین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس الزام کی تائید میں جو حوالے پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ثابت نہیں ہے۔ صرف دو گورنروں کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کرتے تھے، ایک مغیرہ بن شعبہ اور دوسرے مروان ابن حکم رضی اللہ عنہ۔ تو یہاں پر میں دعوے کا جواب دینا چاہوں گا کہ اگر ان روایات کو تھوڑی دیر کے لیے درست مان لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دو گورنروں پر الزام آتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے۔ لیکن اس سے یہ کیسے لازم آ گیا کہ تمام گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایسا کرتے تھے؟ تمام گورنروں کا الزام تو شاید موضوع روایتوں کے مجموعے سے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان دو روایتوں کی تحقیق بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، آپ سن لیں۔ پہلی روایت اصلاً علامہ ابن جریر طبری علیہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کی ہے، اور انہی سے نقل کر کے حضرت ابن اسیر جزری علیہ الرحمہ نے اپنی تاریخ الکامل میں جلد 3 صفحہ 234 پر درج کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہشام ابن محمد نے ابو مخفف سے، اور انہوں نے مجالد ابن سعید، ثقاب ابن زہیر اور فضیل بن خدیج اور حسین بن عقبہ سے روایت کیا ہے کہ ان چاروں نے مجھے آئندہ واقعات کے کچھ ٹکڑے سنائے۔ واقعہ یہ ہے کہ 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوفہ پر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا تو انہیں بلا کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر کہا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں تمہیں بہت چیزوں کی نصیحت کروں، لیکن چونکہ مجھے اعتماد ہے کہ تم مجھے راضی رکھنے، میری سلطنت کو کامیاب بنانے اور میری رعایا کی اصلاح کرنے کی پوری نظر رکھتے ہو، اس لیے میں ان تمام باتوں کو چھوڑتا ہوں۔ البتہ تمہیں ایک نصیحت کرنا میں ترک نہیں کر سکتا، وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مذمت کرنے اور انہیں گالی دینے سے پرہیز نہ کرنا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر رحمت بھیجتے رہنا اور ان کے لیے استغفار کرتے رہنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب پر عیب لگانا، انہیں دور رکھنا، ان کی بات نہ سننا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے اصحاب کی خوب تعریف کرنا، انہیں قریب رکھنا، ان کی باتیں سننا۔ ابو مخفف راوی کہتا ہے کہ ثقاب ابن زہیر نے کہا کہ میں نے شعبی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ کوفہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے عامل کی حیثیت سے 7 سال اور کچھ مہینے رہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ ابو مخفف، جو اس روایت کا راوی ہے۔ تو یہ آگے کہتا ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بہترین سیرت کے مالک تھے اور عافیت کو تمام لوگوں سے زیادہ پسند کرتے تھے، البتہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مذمت اور انہیں برا بھلا کہنا نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ طبری میں جلد 4 صفحہ 187 پر ہے۔ تو سامعین، یہ ہے وہ روایت جسے دیکھ کر نہ صرف حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ پر بلکہ تمام گورنروں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ یہ حکم لگا دیا گیا کہ وہ سب و شتم کرتے تھے۔ تو اگر اس روایت کو درست مان بھی لیا جائے تو اس روایت میں آگے چل کر صاف لکھا ہوا ہے کہ مذمت کس طرح کرتے تھے۔ اب آپ مذمت کے الفاظ سنیں، جسے مذمت اور سب و شتم یہ رافضی کہتے ہیں نا، وہ الفاظ آپ سنیں تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ مذمت ہے یا کیا ہے۔ تو ان کے الفاظ یہ تھے، راوی کہتا ہے ان کے الفاظ یہ تھے: یا اللہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پر رحم فرما اور ان سے درگزر کر ان کے بہتر عمل کی انہیں جزا دے، کیونکہ انہوں نے تیری کتاب پر عمل کیا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور ہماری بات ایک کر دی، ہمارے خون کو بچایا اور مظلوم ہو کر قتل ہو گئے۔ یا اللہ، ان کے مددگاروں، محبت کرنے والوں اور ان کے قصاص کا مطالبہ کرنے والوں پر رحم فرما، اور ان کے قاتلوں کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ یہ ابو مخفف راوی کہتا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے وہ الفاظ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں جو دعا کی جا رہی ہے حضرت مغیرہ
رضی اللہ عنہ کی جانب سے، یہ دعائیہ کلمات ہیں جسے رافضی یہ کہتے ہیں کہ یہ سب و شتم ہے۔ تو دوستو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات پر سب و شتم نہیں فرماتے تھے، بلکہ وہ قاتلین عثمان کے لیے بددعا کرتے تھے، جسے شیعہ راویوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعن طعن سے تعبیر کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب راوی حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ صراحتاً نقل کر رہا ہے تو فیصلہ ان الفاظ پر کیا جائے گا، نہ کہ اس تاثر پر جو ان الفاظ سے راویوں نے لیا یا اس تعبیر پر جو روایت بالمعنی میں انہوں نے اختیار کی ہے۔ تو سامعین چلتے چلتے راویان حدیث کی بھی تھوڑی تحقیق ہم کر لیتے ہیں، اور اس میں دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ حافظ ابن جریر علیہ رحمہ نے یہ روایت جس سند کے ساتھ نقل کی ہے وہ اول سے آخر تک شیعہ یا کذاب اور جھوٹے راویوں پر مشتمل ہے۔ تو پہلا راوی ہشام ابن کلبی ہے۔ ابن عساکر نے کہا ہے کہ وہ رافضی ثقہ نہیں ہے، لسان المیزان جلد 6 صفحہ نمبر 196 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور حافظ ابن حجر علیہ رحمہ نے اسے فرقہ امامیہ میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح دوستو اس روایت کا دوسرا راوی ابو مخفف لوط ابن یحییٰ ہے۔ حافظ ابن عدی فرماتے ہیں کہ یہ جلا بھنا شیعہ ہے، یہ حافظ ابن عدی کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جلا بھنا شیعہ ہے اور انہی کی روایت کو ذکر کرتا ہے، لسان المیزان جلد 6 صفحہ نمبر 197 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور تیسرا راوی مجالد ابن سعید ہے، ان کے ضعیف ہونے پر تمام ائمہ حدیث کا اتفاق ہے، یہاں تک کہ تاریخی روایت میں بھی انہیں ضعیف مانا گیا ہے، اور اشج نے کہا ہے کہ وہ شیعہ ہے، میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ نمبر 438۔ اور چوتھے راوی فضیل ابن خدیج ہیں، وہ حافظ ذہبی علیہ رحمہ اور ابن حجر ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابو حاتم کا قول ہے کہ فضیل ابن خدیج اشترا کے غلام سے روایت کرتا ہے جو مجہول ہے، اور جو اس سے روایت کرے یعنی اشترا کے غلام سے جو روایت کرے وہ متروک ہے۔ اس کے علاوہ ثقاب ابن ظہیر اور فضیل ابن خدیج سیرے سے مجہول ہیں، یہ بات بھی میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ نمبر 334 پر لکھی ہوئی ہے۔ تو سامعین اب آپ غور فرمائیں کہ جس روایت کے تمام راوی شروع سے آخر تک شیعہ ہیں، اور ان میں سے بعض نے مقصد ہی یہ بنا رکھا ہے کہ صحابہ کی طرف بری بھلی باتیں منسوب کریں یا ایسی روایت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی الزام عائد کریں، یہ کیا سراسر ظلم نہیں ہے؟ تو دوستو مغیرہ رضی اللہ عنہ والی روایت اس لیے ناقابل اعتماد ہے کہ اس کے سارے راوی شیعہ ہیں، اور کسی روایت سے جو صرف شیعوں سے منقول ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعن طعن کرنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ اس روایت کے تمام راوی ضعیف یا مجہول ہیں، اور ایسی روایت تاریخ کے تمام واقعات کے معاملے میں تو کسی درجے میں شاید قبول ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ذریعے کوئی ایسی بات ثابت نہیں کی جا سکتی جس سے کسی صحابی کی ذات مجروح ہوتی ہو، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کی عدالت قرآن و سنت متواترہ اور اجماع سے ثابت ہے، اس کے خلاف کوئی بات ضعیف روایت کے بل پر بھی ثابت نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح دوستو اس روایت کا دوسرے پہلو سے ہم آپریشن کرتے ہیں۔ اگر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے 7 سال تک ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کرتے رہے، تو اس کو روایت کرنے والے تو بے شمار ہونے چاہیے، صرف ایک ہی راوی کیوں، وہ بھی شیعہ راوی؟ کیا پوری امت مسلمہ انصاف سے قطعی طور پر خالی ہو گئی تھی اس وقت کہ جو اس مکروہ بدعت سے حضرت امیر معاویہ اور ان کے گورنروں کو نہ روک سکی؟ کیا حجر ابن عدی کے علاوہ کوئی باغیرت مسلمان موجود ہی نہیں تھا؟ اور دوستو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاسی بصیرت کے تو دشمن بھی قائل ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوفہ میں، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معتقدین کا مرکز تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کرے؟ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سب و شتم کیا کرتے تھے تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معتقدین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو تسلیم کر لیتے؟ اسی طرح دوستو یہ دوسری روایت لاتے ہیں جو البدایہ والنہایہ کی ہے، اس روایت کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ جب مروان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مدینہ کا والی ہوا تو وہ ممبر پر کھڑا ہو کر ہر جمعہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کرنے لگا، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اللہ نے تیرے باپ حکم پر جب کہ تو ان کی صلب میں تھا لعنت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ حکم اور اس کی اولاد پر لعنت کرے۔ تو دوستو یہ وہ دوسری روایت ہے جس کے ذریعے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا جاتا ہے، تو اب اس روایت کی بھی ہم تحقیق کرتے ہیں۔ دوستو یہ روایت کئی وجہ سے مشکوک ہے،
اولن تو یہ البدایہ کے اصل مصری نسخے میں موجود ہی نہیں ہے. دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو الفاظ منسوب ہیں وہ مشکوک تو ہیں، لیکن اتنی بات مجموعی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ مروان مدینہ کی گورنری کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتا تھا جو علی رضی اللہ عنہ کو محبوب رکھنے والوں کو ناگوار گزرتے تھے، لیکن یہ الفاظ کیا تھے اس کا ذکر موجود نہیں ہے. یعنی کہ دوسری روایت میں مروان ابن حکم پر الزام تو لگایا جا رہا ہے کہ وہ سب و شتم کرتے تھے، لیکن کیا الفاظ تھے ان کے جس کے ذریعے وہ سب و شتم کرتے تھے، ان الفاظ کا ذکر نہیں ہے. اور اس روایت میں یہ بھی نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ مروان جو سب و شتم کرتے تھے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے کرتے تھے. دوستو اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں ایک واقعے کا ذکر ملتا ہے کہ ایک شخص حضرت سہل رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بولا کہ امیر مدینہ ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب و شتم کرتا ہے. تو سہل رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابو تراب کہتا ہے. تو وہ ہنس پڑے حضرت سہل رضی اللہ عنہ اور فرمایا کہ خدا کی قسم اس نام سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا ہے اور آپ کے نزدیک ان کا اس سے پیارا کوئی نام نہیں تھا. تو یہ بخاری باب مناقب علی رضی اللہ عنہ میں موجود ہے. تو دوستو اگر یہاں امیر مدینہ سے مراد مروان ہے جیسا کہ ظاہر یہی ہے، تو سب یعنی برا بھلا کہنا اس کی حقیقت معلوم ہو گئی کہ ابو تراب وہ حقیقی معنی میں استعمال کرتا تھا. اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ اس سے زیادہ بھی کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کرتا تھا تو اس پر کیا دلیل ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایسا کرتا تھا؟ تو جس عبارت کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں یہ بات نہیں ہے، اور نہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ اس سے خوش تھے. تو کیسے جائز ہوگا یہ کہنا کہ وہ خود اور ان کے تمام گورنر برسر ممبر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کرتے تھے؟ تو دوستو اس پوری روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ سب و شتم کی نسبت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف غلط ہے، کیونکہ ان کے بیان کردہ حوالوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں. البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف اور توصیف کے جملے منقول ہیں. دوسرے یہ کہ تمام گورنروں کا لفظ بھی بلا دلیل ہے، صرف 2 گورنر کا ذکر ہے. تیسرے یہ کہ ان 2 میں سے مروان کے بارے میں یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کرتے تھے. چوتھے یہ کہ سب و شتم کا لفظ بھی بلا دلیل ہے. بخاری کی روایت پر سب کا جو اطلاق کیا گیا ہے وہ بہت ہی کھینچ تان کر کیا گیا ہے. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ حوالہ دیا ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں یہ تصریح ہے کہ وہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بددعا کرتے تھے. دوسرے یہ روایت از اول تا آخر سارے کے سارے شیعہ راویوں سے مروی ہے اور روایت اور درایت ہر اعتبار سے واجب الرد ہے. بحوالہ شان معاویہ رضی اللہ عنہ اور دفاع امیر شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.